الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. گزشتہ بات آئی تھی مالکی یوم الدین پر. آخر میں جو بات آئی تھی کہ مالکی یوم الدین پڑھنا یا مالکی یوم الدین پڑھنا، جن حضرات نے مالکی یوم الدین اور دونوں پڑھ سکتے ہیں اور دونوں قرات سبع متواترہ یعنی منقول ہے، پڑھا جا سکتا ہے. بہتر کیا ہے اس بارے میں بعضوں نے کہا ملک پڑھنا اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی تھی، اور جمہور نے کہا مالکی پڑھنا اچھا ہے، بہتر ہے، اور اس کی وجوہات آئی تھی. ایک وجہ رہ گئی تھی کہ ملک میں 3 حروف ہے اور مالک میں 4 حروف ہے، اور ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے ثواب بھی زیادہ ہوگا، جیسا کہ صحیح روایتوں میں ہے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. تو ملک پڑھنے میں 30 ہوگی اور مالک پڑھنے میں 40 ہوگی. یہ تو اس صورت میں جب نماز سے باہر پڑھے. اگر نماز میں پڑھا جاتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے. تو ملک پڑھیں گے تو 300 ہوگی اور مالک پڑھیں گے تو 400 ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ ثواب کی زیادتی ہم لوگوں کو تو چاہیے، جہاں سے بھی ثواب مل جائے، ثواب کا کام مل جائے، آدمی اسے اختیار کرتا ہے. بدلے کے دن کا حال روایتوں کے اعتبار سے بڑا سنگین دن ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سارے لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے لوگوں کو میدان محشر میں روک دیا جائے گا. ایک روایت میں مومن کا لفظ ہے اور ایک روایت میں الناس کا لفظ ہے، اور یہی ہے کہ سب لوگوں کو روک دیا جائے گا. کتنے سال تک روکا جائے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں.
اس تپش کے عالم میں جو پچھلے سبق میں ہمارے یہاں گزری ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کے بدولت پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج قریب ہوگا. پھر جب اللہ کو معاملہ آگے بڑھانا منظور ہوگا تو اللہ تعالی اہل محشر کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالیں گے اور وہ آپس میں مذاکرہ کریں گے. اولاً تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس حال میں سب لوگ ہوں گے کہ جسم کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے اور چپل بھی نہیں ہوں گے. جس کپڑے سے آج وٹ مارتا ہے اور اتراتا ہے، فخر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اور جس جوتے پہن کر کے اترا کر کے چلتا ہے، سینہ تان کر کے چلتا ہے، اور اس کپڑے اور جوتے کو اپنا مملوک بتاتا ہے کہ اس کا مالک میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مالک یوم الدین، اس دن تمہارے کپڑے جس کے تم ملکیت کے دعوے کرتے تھے، پیر کے جوتے کچھ بھی نہیں ہوں گے. ہم تم کو اس حال میں ہمارے سامنے لائیں گے جیسے تم دنیا میں ماں کے پیٹ سے ننگے بدن اور ننگے پیر دنیا میں آئے تھے. حفاتن عراتن غرلا، ننگا بدن، ننگا پیر اور غیر مختون، یعنی جب پیدائش کے وقت ہماری ختنہ نہیں ہوتی ہے اس حال میں اللہ تبارک تعالی کھڑا کریں گے. جب یہ حال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آیا، ایک تو ام المومنین اور پھر بڑی شرمیلی تھی، تو یہ حال کہ سب ننگے ہوں گے، تو پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انظر بعضهم الی بعض یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرصت ہی نہیں ہوگی، معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ کوئی آنکھ اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. سب نیچی نگاہ سے ہوں گے اور اپنی نفسی نفسی میں اور قسم پرسی کی حالت میں ہوں گے. پھر بعد میں اللہ کی طرف سے کپڑے پہنائے جائیں گے حساب کتاب کے بعد. تو اس حال میں سب لوگ پریشانی کے عالم میں، غم کے حالت میں. لیکن جب اللہ کو معاملہ آگے بڑھانا ہوگا تو کچھ لوگوں کے دل میں اللہ ہی بات ڈالیں گے، اور یہ آپس میں لو استشفعنا الی ربنا فیریحنا من مکاننا ھذا، کہ کاش کہ کوئی اللہ کا بندہ اور مائی کا لال ہو جائے کھڑا اور اپنے رب سے سفارش کر لے، پھر جو فیصلہ ہو، لیکن یہاں سے تو آرام ملے، اس میدان سے، اس جگہ سے. بعض روایت میں تو ہے چاہے جہنم میں جانا پڑے. اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا عالم ہوگا اس جگہ کا، میدان محشر میں کھڑے ہونے کا کیا عالم. کہ بعض روایت میں اہل محشر یہ تمنا کریں گے کہ چاہے جہنم کا فیصلہ ہو لیکن اس جگہ سے تو چھٹی ملے. فیریحنا من مکاننا ھذا، کہ یہاں سے ہماری رستگاری ہو، چھٹکارا ہو اور ہمیں اس جگہ سے آرام ملے. چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پائے گا کہ چلو دادا کے پاس. بچہ بھی جب ماں باپ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دادا دادی سے مسئلہ حل کرواتا ہے اپنا. اور چونکہ ہمارے یہاں گجراتی میں تو مثل مشہور ہے کہ مدل کرتا ویاج ودھارے والو ہے، یہ نفع ہے تو وہ زیادہ پیارا لگتا ہے.
اس لیے دادا دادی بھی اوپرانا لیتے ہیں تھوڑا سمجھانے کے لیے، یعنی اس کی چاہے بچہ کے حق میں وہ اچھا نہ ہو لیکن پھر بھی دادا دادی اس کی طرف ہی میلان رکھ کر کے اس کے ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا دکھڑا سنانے سے پہلے کہ آپ سب سے پہلے ہیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، سب سے پہلا نبی بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ اتنی زیادہ فضیلت کے حامل ہے، رب سے سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ عجیب غصے میں ہوں گے، اور ایسے غصے میں ہوں گے، ایسے جلال میں ہوں گے کہ روایت میں ہے کہ لم یغضب قبلہ ولا مثلہ بعدہ، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کبھی ایسے غضبناک نہیں ہوں گے اور اس کے بعد بھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے غضبناک نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوں گے، جلال پورا کے پورا اس دن اللہ کا ظاہر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے ان لوگوں سے، فرمائیں گے میرا کام نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اگر وہ آج پوچھ لی جائے تو اس لیے اس جلال والی، اس عظمت والی ذات کے سامنے میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں حساب کتاب کو شروع کرانے کے لیے رب سے سفارش کروں۔ گرچہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، بعض علماء نے لکھا ہے کہ بہت روئے ہیں، اور اتنا روئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اس معمولی سی چک کی بنیاد پر کہ اگر اہل زمین کا سارا رونا جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یقیناً ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی، ظلم ہم نے کیا تیری نافرمانی کر کے، لیکن اقرار کر رہے ہیں بھول ہو گئی، تیری رحمت اور تیری مغفرت اگر ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگی تو یقیناً ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے، اس لیے رحم کر دے اور معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ متوجہ کر دی، مصلحت تھی، زمین کو آباد کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کوئی سبب بنانا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام راستہ بتائیں گے۔ ایتو نوحا فإنه اول نبی بعثه اللہ تعالی، سارے انبیاء علیہم السلام راستہ بتائیں گے اور بالکل صحیح راستہ بتائیں گے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا اور صحیح راستہ بتانا یہ بھی کار ثواب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں پر مت بیٹھو، صحابہ کرام کو کہ راستوں پر مت بیٹھو، یہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔
ہم لوگ آج آپ دیکھیے کہ دیر رات تک اللہ کے مقصد کے خلاف ہم رات کو استعمال کر رہے ہیں. رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے، بالکل اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، ثقافت، آداب، گویا کہ جیسے کہ اسلامی ماحول ہی نہیں ہے، آداب تعلیم ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں گشت کرتے ہوئے اگر کسی کو رات کو بازار میں دیکھتے تو کوڑا پھٹکار کر اس کو گھر بھیجتے کہ ابھی رات بازار میں ہے اور پھر صبح تہجد نہیں پڑے گا. یہاں تہجد چھوڑیے جو اعظم فرض ہے نماز، اور نماز میں بھی فجر کی نماز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فجر اور عشاء کا ثواب اگر معلوم ہو جائے، فجر اور عشاء کا ثواب اگر معلوم ہو جائے تو تم کسی بھی حال میں اس کو جماعت کے بغیر نہیں پڑھو گے. وَلَوْ أَتَوْهُمَا حَبْوًا، روایت کے الفاظ ہے کہ اگرچہ تم کو فجر کے لیے مسجد میں آنے کے لیے اور عشاء کے لیے مسجد میں آنے کے لیے اپنے کلہے کے بل گھسٹ کر کے آنا پڑے تو بھی تم مسجد میں آؤ گے اگر تم کو ثواب معلوم ہو جائے. اور بعض روایت میں آپ نے فرمایا کہ فجر اور عشاء منافق بھی اس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ جو کھلا منافق ہوتا تھا وہ چھوڑتا تھا. آج ہم لوگ دیکھ لیجئے، اللہ امت کو معاف فرمائے اور اسلامی کلچر پر لے آئے، قرآن اور حدیث پر لے آئے امت کو. بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ فجر میں ہم دیکھتے ہیں مسجدوں، ہر ایک اپنی اپنی مسجدوں کا حال محسوس کرتا ہوگا کہ کتنے ہیں. حالانکہ ہماری جو مسلم آبادی ہے، ان مسلم آبادی کو دیکھتے ہوئے جوہاپورہ اور سرکھیت میں مسجدیں کم پڑے. جتنی ہے سب نمازی اگر ہو جاوے نا تو یہ مسجدیں کم پڑے اور مسجدیں چھوٹی پڑے. لیکن اللہ معاف فرمائے. تو یہ رات سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم لوگ اسے غلط استعمال کر رہے ہیں. تو راستوں پر بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر نہ بیٹھو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا عذر رکھا، رات میں نہیں، ہاں دن میں. صحابہ رات میں نہیں بیٹھتے تھے، دن میں بیٹھنے کے لیے عذر رکھا، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس گھر بڑے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر کہ ویٹنگ روم، بیڈ روم، ہال، پھر ڈرائنگ روم، کیا روم کیا نہیں. سمجھ میں آیا؟ وہاں تو مشکل سے سب کچھ ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، وہی بیڈ روم، وہی کچن، وہی ڈرائنگ روم، جو کچھ بھی سمجھنا ہو. اور وہ بھی کتنے چھوٹے، ہم جانتے ہیں کہ پیر لمبا کیے جائے، پیر لمبے کیے جائے تو تنگی محسوس ہو. اب ظاہر بات ہے کہ پردے کا ماحول ہوتا تھا. صحابہ کرام کو تجارتی معاملات کرنے ہوتے تھے اور تجارتی بات چیت کرنی ہوتی تھی، تو گھر میں تو جگہ نہیں تھی اور بازار بھی ان کے پاس نہیں تھا، دکانیں بھی نہیں تھی. تو گھر کے باہر بیٹھ کر کے تاجرانہ باتیں کرتے تھے. اس لیے صحابہ کرام نے اپنا دکھڑا سنایا کہ مالنا بالدنیا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے باہر بیٹھنا ضروری ہے.
تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ضروری ہے تو راستے میں بیٹھو تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو. فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستوں کے حقوق ادا کیا کرو. تو پوچھا صحابہ کرام نے کہ راستوں کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھو تو نگاہیں نیچی رکھو. یہاں نیچی رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے. موبائل پاس میں ہو تو پھر نیچی رہے گی، اور وہ بھی کہیں سے خوشبو آئے گی تو پھر اٹھے گی اوپر. اشاروں میں کر رہا ہوں باتیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلا غض البصر، نگاہ کو جھکائے رکھو. رد السلام، اگر کوئی راستے سے گزرنے والا تمہیں سلام کر رہا ہے سلام کا جواب دو. تیسرا حق آپ نے بتایا جو مجھے بتانا ہے کہ اراۃ الطریق واہداء المدل، کہ کوئی راستہ پوچھنے والا تمہیں راستہ پوچھے تو تم صحیح رہنمائی کرو، راستہ بتاؤ. یہ اس کی ترغیب ہے، راستہ صحیح بتانا چاہیے، چاہے ہمارا بھائی ہو، مذہبی بھائی ہو، قرابت والا ہو، چاہے ہمارا ملکی بھائی ہو. اس بات میں کوئی تمیز نہ ہونی چاہیے کہ اس کو بھٹکا دو، آج ہاتھ میں آیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. انسانیت کا یہ حق ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر اگر کسی نے راستہ معلوم کرنا چاہا راستہ صحیح بتا دینا چاہیے. تو آدم علیہ السلام نے راستہ بتایا، تو نوح کے پاس جاؤ، تمہارا کام وہاں بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اولو العزم نبیوں میں سب سے پہلے نبی ہے. اولو العزم 5 نبی ہے سارے انبیاء علیہ السلام میں. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نبی. تو نوح علیہ السلام سے پہلے آئے لیکن اولو العزم نبی، اس لیے اول نبی بعثہ اللہ تعالی الی الارض. اولو العزم نبیوں میں سب سے پہلے نبی ہے، اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دے کر کے بھیجا ہے، اس لیے ان کے پاس جاؤ. پھر ایک زمانے کے بعد، اور وہ زمانہ کتنا ہوگا واللہ اعلم، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہاں سے گئے یہاں پہنچ گئے، ایسا نہیں کہ چلو بھائی یہ آفس میں سے اس آفس میں بھیجا اس لیے چلو یہاں سے نکل کر وہاں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر زمانہ گزرے گا، اور کتنا زمانہ اللہ ہی بہتر جانتے. پھر ایک زمانے کے بعد، طویل زمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام سے یہی بات عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرف سے نوازا ہے، پہلے اولو العزم نبی بنایا ہے، سفارش کر دیجئے. وہ بھی کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں. میں نے بھی ایک درخواست کی تھی اور وہ درخواست بیجا کی تھی. اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ ظالمین کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کرنا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کر کے، کفر کر کے اور اسلام کو قبول نہ کر کے. ان کے بارے میں مجھ سے سفارش مت کرنا. لیکن جب طوفان آیا اور دیکھا کہ بیٹا موج کے تھپیڑوں میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہے تو ابوت باپ کی شفقت غالب آئی تھی، اور بیٹے کے بارے میں اللہ کی جناب میں عرض کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ فرمائی. تو پھر اگر آج اللہ تعالیٰ پوچھ لے تو، گرچہ اسی وقت نوح علیہ السلام نے معافی مانگی تھی،
اور اللہ نے معاف بھی فرما دیا تھا، لیکن عظمت باری تعالیٰ، غضب باری تبارک و تعالیٰ اتنا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ آج اتنا غضب میں ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جسے چاہے پوچھ سکتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو چونکہ انبیاء علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اور ایسے نیک بندے کہ ہم لوگوں کے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دے، لیکن جو جتنا قریبی ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی ڈرتے رہنا پڑتا ہے. گرچہ آج اس کے علاوہ الٹا معاملہ چلتا ہے، وہ نیڈر ہو جاتے ہیں کہ ہم تو دیکھو میرے پاس فوٹو ہے، ایک ساتھ ہم نے کھڑے رہ کر کے فوٹو پڑا ہے ریور فرنٹ پر، اس لیے وہ نیڈر ہو جاتے ہیں اور اچھے اچھے کے سامنے اپنا وٹ مارتے ہیں اور ان کو بھی. لیکن انبیاء علیہ السلام کی شان اور جتنا عظمت باری تعالیٰ کا حامل ہوگا وہ اتنا ہی ڈرے گا. حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی اچھائیاں تو مقربین کے حق میں گناہ سمجھا جاتا ہے. نزدیک آرا بیش بود حیرانی، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا چوکنا رہنا پڑتا ہے. اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ میں تو نہیں آج اس مقام کا حامل نہیں ہوں، میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں. ایت ابراہیم فإنہ خلیل اللہ، راستہ بتاتا ہوں کہ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ جگری ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا ہے. وہاں سے لوگ واپس ہو کر کے ایک زمانے کے بعد جو زمانہ اللہ کو معلوم ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے اپنا دکھڑا سنائیں گے. کہا کہ نہ بھائی میں تو 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہوں. وہ اپنے حق میں، چونکہ جھوٹ کسے کہتے؟ واقعہ کے خلاف ہونے کو ہم لوگ جھوٹ کہیں گے. حقیقت کچھ ہے اور ظاہر کچھ کیا جاتا ہے تو اسے لوگ جھوٹ کہتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ایسی بات بولی جائے کہ متکلم یعنی بولنے والے کی مراد الگ ہو اور اسی کلمے کو کہ سامنے والا الگ سمجھے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے توریہ. مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ مجھے وسنگر جانا ہے، لیکن مجھے وسنگر جانے کو مخفی رکھنا ہے. میں پوچھوں بھائی وڈنگر جانے کا راستہ بتاؤں ذرا، تو کیا ہے کہ اس کو وڈنگر ہی جانا ہے، لیکن میری مراد میں جانتا ہوں کہ مجھے وڈنگر نہیں جانا ہے. تو سامنے والا کچھ اور سمجھے اور متکلم کی مراد اور ہو. یا کہ میں پوچھوں بھائی کھیرالو کا راستہ بتاؤ نا، امباجی کدھر سے جایا جاتا ہے؟ وایا گجاریا ہو کر امباجی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن وایا گجاریا ہو کر کے امباجی کا کون سا راستہ ہے؟ کہ آگے امباجی کے، وڑگام کے، پالنپور کے جانا چاہتا ہوگا، لیکن میری مراد اور ہے، میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں. یہی حال تھا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن چونکہ وہی بات کہ بڑے لوگوں کی یہ چیزیں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب معاف کر دیا ہے. ایک تو قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ چلو نا میلے میں ہمارے ساتھ، آج میلہ کا دن ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو. تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک پلان تھا
اور وہ سب کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ میلوں میں جو کچھ ہوتا تھا انہیں پتا تھا، شرکیہ کام، کفریہ کام اور لہو لعب، معاصی، گناہ وغیرہ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں کے سامنے، انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور آدمی کچھ نہ کچھ تو بیمار ہوتا ہے، تو ہم بھی اس طریقے سے بہانہ نہ بنائے، ہاں کہ میں بھی بیمار ہوں، کہ تھوڑا بہت تو ہر آدمی بیمار ہوتا ہے، کہ روحانی تو ہر ایک بیماری ہے۔ اس لیے چلو بھائی، ہم کو تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق مل گیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نسبت پر یہ کہا تھا، اب ہم اللہ کی نسبت پر کہہ رہے ہیں یا یہ کہ پھر اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، دنیا کے لیے کہہ رہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو قوم چلی گئی، یہ اکیلے رہے بستی میں۔ اب بستی میں اکیلے رہ کر کے پھر جو ان کو کرنا تھا کیا، جہاں پر سارے مہنتوں نے رکھا تھا اپنے بھگوانوں کو، سب کی دے ماری، کلاڑی لے کر کے گھسے اور سب کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں کلاڑی رکھ دی۔ قوم میلے سے واپس آئی اور میں مندر میں جا کر کے دیکھا کہ بھئی یہ سارے، کہ بھئی کس نے کیا یہ سب، اور سب اندھے منہ گرے ہوئے ہیں ٹوٹ پھوٹ کر کے، اور ایک بڑا بچہ ہے اور اس کے کندھے کے اوپر کلاڑی ہے۔ لوگ پریشان، لیکن کرے کہ ایک اس میں سے بولا کہ ہاں میں نے ایک کو سنا تھا کہ یہ لوگ جاوے نا پھر ان سب کی گت بناتا ہوں، یقال لہو ابراہیم، تو اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو پنچ نے بلایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے اور پوچھا بھئی تم نے یہ سب کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی حکمت سے جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ ان کے یہ بڑے نے کیا ہے اور یہ سبب بنا تھا، اور سبب کی طرف آدمی کسی کام کو منسوب کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ آج کل تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے، صحابہ کے دور میں یہ سمجھنا مشکل تھا صحابہ کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا حل یشتم احدنا والدی، کیا ہم میں سے کوئی اپنے والدین کو گالی بھی دے سکتا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے والد کو گالی دے، یہ تمہارے باپ کو گالی دے، تو تم اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب بنے۔ تو گویا کہ تم نے بھی باپ کو گالی دی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ تم کہو کہ برا بھلا، تو یہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے تو تم اللہ کو برا بھلا کہنے کا سبب بنو گے۔ تو یہ جو مورتیاں تھیں اس میں یہ بڑی مورتی تھی اور یہ سب چھوٹے چھوٹی مورتیاں تھی، تو یہی سبب بنا ہے، اس لیے اس نے کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خاموش کرنے کے لیے مزید فرمایا کہ پوچھ لو ان کو، یہ تمہارے بھگوان ہیں بولنے والے، اگر بول سکتے ہو تو پوچھ لو ان کو کہ کس نے کیا ہے۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے صحیح جواب دیا تھا، لیکن اللہ کی نسبت پر معاملہ کچھ، انہوں نے ظاہر کچھ اور باطن کچھ، لیکن پھر بھی خلاف واقعہ تھوڑا بہت تھا۔ تیسری چیز، ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام جا رہے تھے، سیریا جا رہے تھے۔ اصل ابراہیم علیہ السلام عراق میں، اور عراق ہی میں ان کو نبوت ملی تھی، لیکن محنت کے بعد یہاں کوئی کام نہ آئی، محنت کوئی بھی ایمان نہیں لایا، صرف بھتیجے لوط علیہ السلام تھے
تو اپنی بیوی سارا اور بھتیجے لوط کو لے کر کے عراق سے اب شام جا رہے ہیں ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے۔ راستے میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت پر گزر ہوا جو ہر خوبصورت عورت کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنی شہوت پوری کرتا تھا۔ ایسے شہوت پرست بھی ہوتے ہیں۔ وہاں سے گزر ہوا کارندوں نے، اور چونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم جہاں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ حسین بنا کر بھیجتے، سب سے زیادہ حسن انبیاء علیہ السلام کا، ہر نبی کا، وہاں انبیاء علیہ السلام کے اہل خانہ بھی اللہ حسین ہی دیتے تاکہ کسی طرح کی عیب اور برائی نبی اور اہل نبی کے طرف منسوب نہ کی جائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت تھی۔ کارندوں نے بادشاہ کو پیغام پہنچایا، کہا پکڑ کر لاؤ۔ اس وقت حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تو، وہ بادشاہ کا قانون تھا کہ اگر بیوی ہوتی یا اور کوئی رشتہ ہوتا تو وہ بادشاہ اس پر غاصبانہ قبضہ کر کے اس سے اپنی شہوت پوری کرتا، لیکن بہن کا رشتہ ہوتا تو پھر وہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا تو وہ اس پر ہاتھ نہ بڑھاتا۔ تو اگر تجھے پوچھے تو تو کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ، تیرے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان ہے نہیں، اور اسلام کی بنیاد پر بھائی بہن، اور رشتے میں بھی چچازاد بہن تھی سارا، تو اس اعتبار سے بہن کہنا اور اس ظالم کے ظلم سے بچنا یہ مقصود تھا۔ وہ لے گئے ادھر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے اور پوچھا، بہن بتایا بھی، لیکن جب خواہش کے پجاریوں کے اوپر خواہش کا جب غلبہ شیطنت کی درجے میں آ جاتا ہے حد سے زیادہ، تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بس مقصود ایک ہی کہ میں اپنی خواہش کس طرح پوری کروں۔ آج یہ دور سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے، امت کی جوان بیٹیوں کی اور بچیوں کی حفاظت فرمائے، جوان بچوں کی بھی اللہ اپنے فضل سے پوری حفاظت فرمائے۔ اس نے شہوت کے پورا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس ظالم بادشاہ کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی اور زمین میں دھس گیا۔ وہ سمجھ گیا، آخر بادشاہ تھا، سمجھداری تو ہوتی ہی ہے بادشاہوں کو۔ اس نے فوراً کہا کہ تو میرے لیے دعا کر، میں آئندہ تیرے اوپر حملہ نہیں کروں گا، یعنی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کر دی، زمین سے نکلا اور کپ کپی بند ہو گئی۔ لیکن شہوت کا بھوت تھا، چڑھا ہوا تھا، اور اس تنبیہ کے باوجود بھی وہ شہوت کا بھوت اترا نہیں۔ دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پہلے سے زیادہ کڑاکے کی آواز کے ساتھ زمین میں دھسا اور کپ کپی پورے بدن کے اوپر طاری ہو گئی۔ پھر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا، پھر دعا کر دی، پھر وہ، اور اب کی مرتبہ اپنے کارندوں کو، چونکہ عاجز آ گیا اس لیے اپنے کارندوں کو کیا کہتا ہے کہ تم کوئی انسیہ نہیں لائے ہو، یہ تو کوئی جنیاں اور شیطانیاں ہے، لے جاؤ یہاں سے۔ اپنا بھی تو چھپانا پڑتا ہے نا، اس لیے، اور اپنا چھپانے کے لیے عیب کس پر ڈالے جاتے ہیں؟ آج کل تو آپ سب حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، اوپر سے لے کر نیچے تک یہی ہو رہا ہے کہ اپنا چھپانے کے لیے ہر کوئی، بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اظہار حقیقت حال کرنے والے ہوں اور اس میں کوئی 19-20 نہ کرتے ہو، اور پھر ساتھ میں
حضرت حاجرہ جو اس کی باندیوں میں سے ایک باندی تھی، اس کو خادمہ کے طور پر حضرت سارہ کو ہدیہ دیا۔ حضرت سارہ ہدیہ لے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی۔ ابراہیم نماز میں اشارے سے کہہ رہے رکو بھی، ماہیب نماز پوری کی، اور نماز پوری کرنے کے بعد پھر اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات میں نماز صلاۃ الحاجت آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے۔ چھوٹی حاجت ہو، بڑی حاجت ہو، انسان صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے دعا، اور ایسا ہتھیار ہے کہ جو کبھی فیل ہونے والا نہیں۔ ہزاروں ٹن بم فیل ہونے والے ہیں، اور ساری ٹیکنالوجی فیل ہونے والی ہے، اور ہم دیکھتے آئے دن ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی دل سے نکلی ہوئی ہے، یہ کبھی ٹیکنالوجی یہ فیل ہونے والی نہیں ہے۔ ہمیں یقین بنانا پڑے گا۔ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ کے سامنے آنکھیں بہاؤ، آنسو بہاؤ، اور پھر مانگو، دیکھو اللہ کیسی مدد کے طور پر آتا ہے، ہم یقین بن جائے گا نا۔ پھر تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو اللہ تعالیٰ کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد مانگنے کا ہمیں ہتھیار مل گیا ہے، لیکن ہم اسباب کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بھی سبب ہے اور حقیقی سبب ہیں۔ قرآن کا حتمی فیصلہ ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے، دعائے حاجت یاد کر لی جائے، مختصر سی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک، بہت آسان ہے، چند جملے ہیں۔ پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے، کیا ہوا؟ کہا کہ ظالم کا ظلم نہیں چلا، اور یہ حاجرہ بھی خدمت کے لیے دیے۔ پھر سارہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزاد کر کے پھر ان سے نکاح کر لیا۔ القصہ مختصر، یہ تیسرا کہ تو کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں، اس لیے میرا کام نہیں ہے، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو۔ اس لیے ایتو موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے، اللہ نے ان سے اس دنیا میں براہ راست بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب انہیں دی ہے، اس لیے وہ کر سکتے ہو تو ان کے پاس جاؤ۔ پھر ایک زمانے کے بعد لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے میرا کام نہیں ہے، میں اس مقام کے لائق نہیں ہوں، اور مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، اگر اللہ آج پوچھ لے تو۔ موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تھے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور فرعون جس قوم سے تھا ان لوگوں کو، فرعونیوں کو قبطی کہا جاتا ہے، قبطی۔ تو ایک بنی اسرائیلی اور قبطی لڑتا تھا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ دیکھو نا یہ مجھ پر زیادتی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، اینٹ ماری، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تھے جلالی باپو تھے موسیٰ علیہ السلام، اور نبیوں کی طاقت، میں نے اس سے پہلے بہت پہلے کہا تھا مجلس میں کہ ایک نبی کو 100 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی کو 100 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، انداز لگائیے۔ اور ہم لوگوں کو جو طاقت ملے گی 40 آدمی کی طاقت جنت میں ملے گی، تو اتنے زیادہ طاقت پھینٹ ماری، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، لیکن فوراً تنبیہ ہوئی، فوراً تنبیہ موسیٰ علیہ السلام کو، قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ،
انہ عدو مضل مبین۔ اللہ تعالیٰ یہ شیطانی کام مجھ سے ہو گیا، اور شیطان تو ہے کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا، تو آج اگر مجھے معاف نہیں کرے گا، فوراً معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ 20ویں پارے میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کی ہے، لیکن اللہ کی جلالت شان کی بنیاد پر کہ اگر پوچھ لے، اس لیے میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں، ایتو عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ اللہ کی روح عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا کرنے میں اللہ کی عجیب کار فرمائی ہے۔ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ سے جبرائیل نے پھونک ماری تھی، اسی سے حمل ٹھہر گیا تھا، وہی اللہ کے حکم سے اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ ان خصوصیات والے ہیں، اس لیے ان کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنا نااہل ہونا بیان کریں گے، کوئی عذر پیش نہیں کریں گے۔ لکھا ہے علماء نے، اور چونکہ ان سے کوئی ایسا بظاہر ابھی تک عذر واقع نہیں ہوا تھا، اور آسمان پر ابھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ قرب قیامت میں آئیں گے امتی بن کر کے، اور پھر پوری دنیا اسلام سے بھر جائے گی، عدل سے بھر جائے گی، برکات کا ظہور ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن چونکہ نصارہ نے ان کے بارے میں، بعض نصارہ کا گروہ یہ قائل تھا کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے، بعض نصارہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ مریم اور اللہ 3 مل کر کے ایک ہے۔ اس لیے ان کو شرم آئے گی کہ میرے ماننے والوں نے مجھے اللہ کے درجے تک پہنچا دیا، یا اللہ کا بیٹا، تو لہذا اس وجہ سے وہ اپنا کوئی عذر نہیں، لیکن پھر بھی ان کو شرم آئے گی۔ اور آج اگر اللہ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انعام کے آخر میں، سورہ مائدہ کے آخر میں ذکر کیا ہے، بڑا عجیب۔ یہ تو سچ کہتا ہوں دھیرے دھیرے آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی اس دن سوال جواب ہونا ہے۔ ابھی اس روایت کے بعد میں انشاءاللہ دوسری روایت بیان کر رہا ہوں کہ یہ دن کتنا سخت ہے۔ ہم لوگوں کو جب انبیاء علیہ السلام سے سوالات ہوں گے تو ہم کس کھیت کی مولی اور گاجر ہے کہ ہم آج نیڈر ہو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اوپر نافرمانیاں، سنتوں پہ تاریخ اور کوئی احساس نہیں یہ۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ وہاں، وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے سارے اگلے پچھلے معاف کر دیے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت مقررہ کے بعد آئیں گے، آپ علیہ السلام انتظار میں ہوں گے، فیاتونی، پھر یہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ یہاں رک کر کے ذرا ایک بات سمجھ لیں، یہ مقام شفاعت، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، حساب کتاب شروع کرانا، یہ شفاعت کبریٰ، اور یہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حق ہے۔ اسی بنیاد پر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع کیا ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس کو قرآن میں بھی مقام محمود کہا گیا ہے، اور جس کی دعا کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزانہ بتایا ہے کہ اذان کے بعد کی دعا میں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، آپ کو ملنے والا ہے۔ اگر ہم دعا نہ کریں، ہماری دعا سے آپ کو ملنے والا ایسا نہیں، لیکن اس دعا سے ہمارا فائدہ کہ آپ کی شفاعت کے ہم مستحق بن جائیں گے۔
اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ حق آپ علیہ السلام ہی کا ہے تو جیسے شروع میں بات آئی کہ اب اللہ منزل آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس لیے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی، تو پہلے سے ہی آپ علیہ السلام کی دل میں بات ڈال دیتے اور لوگ سارے پہلے ہی سے آپ علیہ السلام کے پاس آ جاتے. تو اتنا لمبا چکر گول یوں کر کے کان پکڑنے کا، سیدھا کان پکڑ لیتے نا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یوں چکر گول گھما کر کے پھر بھئی امبر ٹاور جہاں سامنے تم کھڑے ہو نا وہ جو امبر ٹاور ہے، لیکن نہ کہ یوں جائیو یوں جائیو یوں جائیو یوں جائیو یوں جائیو تو پھر وہ آئے گا امبر ٹاور. سمجھ میں آیا؟ اشارہ بھی کر رہا ہوں، کچھ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا نا تو آپ علیہ السلام کی عظمت اتنی ظاہر نہ ہوتی جتنی اس صورتحال میں ظاہر ہو رہی ہے. اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. بچہ بیمار ہوا تو پہلے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے جو BHMS ہے، لیکن وہ پریکٹس دوسری کر رہے ہیں. گھر سے BHMS ہے لیکن MBBS کی کر رہے ہیں، لیکن فیملی ڈاکٹر ہے. اس سے اچھا نہیں ہوا تو جس کے پاس واقعتاً MBBS ہے اس کے پاس لے گئے، اس نے MD کے پاس بھیجا، اس سے بھی حل نہیں ہوا تو بھائی ماسٹر ڈگری جس کے پاس ہے وہ گولڈ میڈالسٹ. تو اس میں اس کی پہلے سے گولڈ میڈالسٹ کے پاس بعضوں کو کہ تھوڑا بھی ہو نا تو وہاں جانے کا اپنے سیدھا یہ لفڑ پھپڑ کو نہیں پکڑنے کا. پیسے زیادہ ہوتے اس لیے وہ لوگ جاتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ 1000 روپے فیس دے کر کے اگر کوئی ہو تو برا مت لگانا، لیکن ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا. صدقہ بیماریوں کے لیے شفا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے. حضرت نے الہ آباد کا واقعہ سنا اور یقین الہ آباد میں ایک سیٹھ صاحب تھے، مالدار بہت بڑے. جب وہ بیمار ہوتے تو سب سے بڑھیا حکیم کو بلاتے اور بڑھیا حکیم کو بلا کر کہتے کہ میری اس بیماری میں سب سے اونچے درجے کا جو نسخہ ہے وہ لکھو. پھر وہ حکیم صاحب کو بھیج دیتے، پھر بازار جاتے اور اپنے آدمی کو بھیجتے اور اس نسخے کی کتنی قیمت ہوتی وہ پوچھواتے. وہ پھر جو قیمت بتاتے اتنا صدقہ کر دیتے اور یہ اچھے ہو جاتے. ہمارے حضرت نے سنا ہے اور کئی مرتبہ، اور الہ آباد ہی کا یہ سمجھا کہ وہ یقین تھا کہ صدقہ شفا ہے. ہم لوگ صدقہ کرتے بھی ہیں، 5 روپے صدقہ نہ 10 روپے نہ 50 روپے نہ کوئی زیادہ 100 روپے کوئی 1000 روپے، لیکن کر کے دیکھو. حضرت سے میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا، ادھر وہ صدقہ کرتے ادھر اچھا ہو جاتے. تو اگر ہارٹ اٹیک ہے کرو 50,000 روپے صدقہ، کینسر ہے کرو 1,00,000 روپے صدقہ. دیکھو پھر تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر پہلے سے MD گولڈ میڈالسٹ کے پاس چلا جاتا ہے یا سرجن کے پاس چلا جاتا تو کہ بھئی کیا واسطے وہاں گئے، میرے پاس آتے تو میں بھی چھکا مار کر کے ڈریسنگ کر دیتا، نہ ہفتے تک ڈریسنگ کرتے نہ اچھا ہو جاتا. وہ یہ کہہ سکتا تھا. سب کے پاس بھئی کسی کی یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ سرجن ماسٹر ڈگری ہے سرجن کی اور گولڈ اسی سے یہ قابو میں آیا. آپ علیہ السلام کی فضیلت واضح کرنے کے لیے کہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین آپ ہی ہیں، اس مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چکر چلایا. خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں پہنچیں گے اور جا کر اجازت لے کر کے اجازت لیں گے، اجازت ملے گی. فیؤذن لہ،
اجازت ملے گی، پھر جا کر سیدھے سجدے میں گر جائیں گے، اور سجدے میں گر کر کے اللہ کی تعریف، حمد اور ان کلمات سے، خود روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس وقت میرے دل میں وہ کلمات ڈالیں گے، ان کلمات سے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا اور طویل دیر تک سجدے میں رہوں گا، سر نہیں اٹھاؤں گا، اور جب اللہ کو منظور ہوگا تب ارفع راسک یا محمد، اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوگا اے محمد سر کو اٹھاؤ، قل تسمع اشفا تشفع سل تعطى، کہ کہو بات سنی جائے گی، سفارش کرو سفارش قبول ہوگی، مانگو دیا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام مانگیں گے۔ روایت میں اختصار ہے، جو طویل روایت ہے حساب کتاب شروع ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں جو میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس میں یہ تذکرہ نہیں ہے، اس میں دوسرا تذکرہ ہے، وہ عرض کر رہا ہوں لیکن پھر بعد میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجازت دیجئے کہ میں جہنم سے لوگوں کو نکالوں، تو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، پھر نکال کر کے پھر واپس آئیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ کی حمد جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے وہی بات ارفع راسک یا محمد قل تسمع اشفع تشفع سل تعطى، پھر دوبارہ جہنم سے نکالنے کی اجازت چاہیں گے، پھر اللہ اجازت دیں گے، پھر 6 بارہ آئیں گے، پھر اجازت چاہیں گے، اسی طرح کا معاملہ۔ القصہ مختصر، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ منع فرما دیں گے کہ اب تمہارا حق نہیں ہے، اب میرا حق ہے، اور جس کے ایمان کا صرف اللہ کو پتا ہوگا، کرامن کاتبین کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ اس پر ایک واقعہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھا۔ حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لالا جی رہتے تھے، لالا جی غیر مسلم تھے۔ وہاں قاسم صاحب نانوتوی تہجد میں اٹھتے تھے، اٹھ کر کے تہجد، پھر ذکر، پھر قرآن کی تلاوت۔ تو یہ جو لالا جی تھے حضرت کے اس قرآن پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، وہ بھی اٹھ جاتے اور وہ سنتے اور غور سے سنتے اور ان کو مزہ آتا تھا، اور روزانہ کا یہ معمول، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ظاہر میں انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مذہبی اعتبار سے جو کچھ کرنا تھا کیا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا لالا جی جنت میں ہیں۔ پوچھا لالا جی یہ تو ہماری جگہ ہے، تم یہاں کیسے؟ ہماری جگہ یعنی ایمان والوں کی جگہ ہے، تم یہاں کیسے؟ کہا کہ مولوی قاسم جب تم رات کو اٹھتے تھے اور پڑھتے تھے وہ مجھے اچھا لگتا تھا اور ایمان لانے کا جی چاہتا تھا، لیکن اپنے کنبے اور قبیلے والوں سے میں ایمان نہیں لاتا تھا۔ آج یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم ان نئے اسلام لانے والوں کو اپنے معاشرے میں جگہ نہیں دیتے ہیں۔ میرے سامنے کئی واقعات ہیں کہ بچیاں اسلام لاتی ہیں، شادیوں کے بعد ظلم کا شکار ہوتی ہے شوہر کے، کئی واقعات ہیں میرے سامنے۔ اور یہاں کے اس لیے ہمیں ان کے اس صحابہ کرام کے اسلام لانے کے بعد کوئی تمیز نہیں رہتی تھی اب کہ نیو مسلم ہے، یہ قرشی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ انصاری ہے، یہ اب کوئی تمیز نہیں رہتی تھی۔ ہم نے اس تمیز کو باقی رکھا ہے، اس لیے یہ لوگ اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ تمیز آج ختم ہو جائے اور صحابہ والی صفت آ جائے، آج بھی اب کثرت سے ایمان لانے والوں کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، لیکن ہم نے انہیں اپنایا نہیں، اور ان کو یہی ڈر ہے کہ اگر ہم مذہب تبدیل کریں تو پھر ہمارا کون؟
تو لالا جی کو بھی یہی تھا، اس لیے لیکن مولوی قاسم جس وقت میں بیمار پڑا اور مجھے یہ کہ اب اس بیماری میں مر جاؤں گا، تو میں نے اپنے دل میں کلمہ پڑھ لیا، کسی کو اطلاع نہیں دی لیکن دل میں کہ اور یہ کہا کہ مولوی قاسم کے خدا پر میں ایمان لاتا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو جس کے ایمان کی صرف اللہ کو خبر ہوگی، فرشتوں کو بھی نہیں، کرامن کاتبین کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، اللہ اپنے علم کی بنیاد پر انہیں جہنم سے نکالیں گے۔ خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا کڑا دن ہوگا، حساب کتاب کے لیے یہ محنت ہوگی، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ حساب کی کیا آگے تک کیسے حساب ہوگا یہ بھی جاننا ہے۔ ہم لوگ بالکل نیڈر ہو گئے ہیں، آئندہ جو روایت آئے گی آج بھی، لیکن اسی میں واقعہ وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بدلے کے دن ہم سب کے لیے حساب یسیر فرمائے، بلا حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن احسن الينا ولمن اوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بدلے کے دن اے اللہ ہم سب کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ حساب دینے کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ دلوں کو رمضان کے لیے اور ہمیشہ کے لیے صاف کر دیجیے۔ اے اللہ رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، انوارات سے، مغفرتوں سے، جہنم سے خلاصی کے فیصلوں سے ہم سب کے اے اللہ مالا مال فرما، اس کے لیے ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی گندگی سے ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی اے اللہ آبادی کے لیے اے اللہ سب قسم کی سہولتیں انہیں میسر فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ رمضان ان کے لیے بھی آ رہا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ ان کے لیے رمضان آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ
اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ابھی تو نے غلبہ نصیب فرمایا، ہمیشہ کے لیے غلبہ ان کے حق میں مقدر فرما، دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور فرما، اے اللہ ہمیشہ کے لیے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور فرما۔ آپ عزیز ہیں، قادر ہیں، قدیر ہے، مقتدر ہے، قہار ہے، غالب ہیں، اے اللہ دشمن کو اے اللہ ہمیشہ کے لیے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا کی مساجد کی شاعر اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کے ایمان کی، اسلام کی، اخلاق کی، اعمال صالحہ کی، علوم نافعہ کی، شاعر اسلام کی، اوقاف کی، اے اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت عفت کی، اے اللہ مذہبی حقوق کی اور دیگر حقوق کی، آئینی حقوق کی، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ مذہبی حقوق میں لوگ رکھنا ڈالنا چاہتے آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے مذہب کے حقوق کو نہیں پہچانا، اس لیے یہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن اے اللہ آپ سے معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دے، اور اے اللہ ہمارے مذہبی حقوق کی حفاظت فرما، ہمارے آئینی حقوق کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان کو غلبہ اس ملک میں نصیب فرما، مسلمان کو عزت نصیب فرما، دشمن کو مغلوب فرما، دشمن کو مقہور فرما، اے اللہ دشمن کی اکثریت اقلیت در اقلیت میں تبدیل فرما، ان کے سارے عزائم اور منصوبوں کو اے اللہ اپنی قدرت سے ختم فرما، اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، اے اللہ اس پورے علاقے کو جو مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے اور شہر کے مسلمانوں کو اور سب کی قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کی، مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی، اے اللہ اس پورے علاقے کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، شہر کی اور شہر کے مسلمانوں کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔